أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہوگا۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا آیا وہ شخص جو آپ نے رب کی طرف سے واضح دلائل پر ہو، یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے برے اعمال اس کے لیے مزین کیے گئے ہوں اور وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہو؟ فرمایا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ شخص قرآن کو ماننے والا ہے، اس کی اتباع کرنے والا ہے، یہ شخص خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، یہ شخص توحید پر چلنے والا ہے اور یہ شخص شرک پر چلنے والا ہے، یہ شخص اہل حق کے راستے پر چلنے والا ہے، یہ والا شخص اہل باطل کے راستے پر چلنے والا ہے، یہ والا شخص جنتی ہے، یہ والا شخص جہنمی ہے۔ آیا یہ 2 برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب اللہ رب العزت اس جنت کا ذکر فرماتے ہیں جس کا مومن کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقیوں سے، پرہیزگاروں سے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو کفر سے بچتا ہو، شرک سے بچتا ہو، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، یہ کیا جی متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت کے فضائل۔ فیہا اس جنت کے اندر انہار بہت ساری نہریں ہوں گی، من ماء پانی کی، غیر آسن جو بدبودار نہیں ہوگا، نہ بدبودار ہوگا، نہ بدمزہ ہوگا، نہ بد ذائقہ ہوگا۔ دنیا کا پانی چند دن تالاب میں رہے تو اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس سے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جنت کا پانی ایسا ہے جتنا عرصہ تالاب میں رہے گا اتنی اس کی لذت زیادہ ہوگی، اتنی اس کی خوشبو ہوگی جی، اتنا خوش ذائقہ ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دوسری نہر وَأَنْهَارٌ، اور بہت ساری نہریں ہوں گی، مِن لَبَنٍ لَّم، ایسے دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ بھی بدلے گا نہیں۔ دنیا کا دودھ ایک دن رکھو، دوسرا دن رکھو تو خراب ہو جاتا ہے جی، پھٹ جاتا ہے جی، وہ دہی بن جاتا ہے، کیا سے کیا بن جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر اولی بھی لگ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جنت کا دودھ نہ بدمزہ ہوگا، نہ بد ذائقہ ہوگا، نہ رنگ تبدیل کرے گا، نہ وہ پھٹے گا، نہ وہ خراب ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، تیسری نہر وَأَنْهَارٌ، بہت ساری نہریں ہوں گی، من خمر، شراب کی، لذت، بہت زیادہ لذیذ ہوں گی، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ دنیا کی شراب پینے سے بندے کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں۔ دنیا کی شراب بد مزہ ہوتی ہے جی، بے رنگی بے سری ہوتی ہے۔ آخرت کی شراب، جنت کی شراب، جس کے پینے سے بندے کو زیادہ سرور آئے گا جی، اور بار بار پینے کو دل کرے گا جی، ٹھیک ہے۔
دنیا کی شراب پینے کے بعد نہ بندہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ بہنوں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، لیکن آخرت کی شراب کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی کہ بندے کے ہوش و حواس اڑیں۔ نمبر 4، وَأَنْهَارٌ، بہت ساری نہریں ہوں گی، من عسل مصفیٰ، شہد کی مصفیٰ جو صاف کیا ہوا ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں وہ موم سی ہوتی ہے شہد کے اندر، یہ والی بھی نہیں ہوگی جی، نہ اس کے اندر مکھی کی ٹانگیں پڑی ہوں گی، نہ وغیرہ وغیرہ۔ جنت کے اندر یہ 4 نہریں ہر جنتی کی دروازے کے آگے ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی 4 پڑ رہی ہوں گی، نہیں، ہر جنتی کے دروازے کے آگے سے یہ 4 نہریں جا رہی ہوں گی جی، پانی کی جا رہی ہوگی، دودھ کی جا رہی ہوگی، شہد کی جا رہی ہوگی، اور اسی طرح شراب کی جا رہی ہوگی۔ یہ 4 نہریں ہر جنتی کے دروازے کے آگے سے ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہ پینے والی چیزیں تھیں، وَلَهُمْ فِيهَا، اور کھانے کے لیے ان کے لیے ہوگا اس جنت کے اندر، من كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کا پھل ہوگا جی۔ جنتی بندہ خواہش کرے گا جی، سیب، ہاں کتنا خوبصورت ہے جی، درخت کی ٹہنی خود بخود جھکے گی، بالکل قریب آئے گی، بندہ یہاں سے توڑے گا، جیسے ہی توڑے گا اسی ٹہنی کے ساتھ دوبارہ ایک پھل لگے گا اور اپنی جگہ پہ چلے جائے گا، ٹھیک ہے۔ پینے کے لیے یہ نہریں، کھانے کے لیے طرح طرح کے میوہ جات فروٹ ہوں گے جی۔ اور اس سے بڑھ کر وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہوگی، من ربہم، ان کی رب کی جانب سے جی، اللہ کی طرف سے کیا ہوگی جی، کھلی چھوٹ ہوگی جی، بخشش ہی بخشش ہے۔ جنت کے اندر جہاں جاؤ سیر کرو۔ کمن ہوا خالد، آیا یہ والا شخص جس کے دروازے کے آگے سے 4 نہریں بہتی ہوں۔ نمبر 2، ہر طرح کا پھل اس کو ملتا ہو۔ نمبر 3، اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ یہ والا شخص آیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ والا بندہ ہے اور ایک یہ والا بندہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، جہنمی بندہ جب جہنم میں ہوگا اس کو پیاس لگے گی، پانی مانگے گا، اس کو پانی پلایا جائے گا۔ پانی کیسا ہوگا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، ابلتا ہوا پانی ہوگا۔ جیسے ہی وہ پیے گئے پیاس ختم کرنے کے لیے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ پانی اس کی آنتوں کو کاٹتے کاٹتے نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یشوی الوجوہ، ہونٹوں کے ساتھ لگائے گا، چہرے کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا جی، ٹھیک ہے، نیچے گر جائے گی۔ حلق کے اندر ڈالے گا، آنتڑیاں کاٹتے 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 نیچے کی جانب سے نکل جائے گا۔ پھر آنتڑیاں ٹھیک ہوں گی جی، پھر پیاس بجھانے کے لیے پانی پیے گا، پھر کٹیں گی، پھر پیے گا، پھر کٹیں گی، یہ سارے معاملات اس کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اللہ نے 2 مثالیں دی ہیں جی، ایک جنتی کی مثال دی اور ایک جہنمی کی مثال دی۔ جنت کا بھی ذکر فرمایا، جہنم کا بھی ذکر فرمایا، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، یہ چیزیں کل ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں، اور ان چیزوں کو سن کر ان سے عبرت حاصل کر کے راہ راست پر آ جائیں۔